میں اپنے درمیان اور آپ تمام لوگوں کے درمیان فضیلۃ الشیخ حافظ علیم الدین یوسف حافظہ اللہ کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ شیخ آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ میں بہت زیادہ منتشر ذہن کے ساتھ بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، بالخصوص جبکہ وقت کی بھی قلت ہے اور استاد محترم فضیلۃ الشیخ محمد اشفاق سلفی یا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ تشریف بھی لا چکے ہیں۔ ہمارے دیگر مشائخ جیسے فضیلۃ الشیخ عرفان مدنی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے اساتذہ کرام کے بیانات سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے خبر ملی کہ ہمارے ہاں یا ہمارے بیچ بعض لوگ ہیں جو کھانے پینے کو نماز روزے سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھیے گا، حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر کوئی آپ کے بیچ میں آ کر کے یہ کہے کہ کھانا پینا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور نماز پڑھنے سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ ایسے شخص کو اچھا مانیں گے؟ ہم آج جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں یہ قرآن کی مجلس ہے، تعلیم کی مجلس ہے۔ یہاں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم دین کے علم کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور افسوس ہے ایسے لوگوں کی عقل پہ کہ دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم پر فضیلت دے کر کے دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے انتھک اور بے حساب محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، یہاں تک تو پھر بھی چلیے ایک گناہ کا کام تھا، لیکن جرم یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کی آیات اور احادیث میں وارد لفظ علم سے دنیا کا علم مراد لیتے ہیں۔ اس بات پہ اہل عقل، بلکہ اہل عقل اگر میں نہ کہوں تو اس بات پہ جو علماء مسلمانوں کے گزرے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ علم دو طریقے کا ہے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دنیا کا علم ہمیں دنیا میں جینا، دنیا میں چلنا، کھانے پینے کا طور طریقہ یا پھر کیسے کمائیں یہ سکھاتا ہے۔ دین کا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا سے ہم اپنی آخرت کے لیے کیا لے کر جائیں۔ دین کا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کون سی چیز ہے دنیا سے جس کو ترک کرنا واجب ہے اور کون سی چیز ہے جس کو ساتھ لے کر جانا ہمارے لیے بوجھ ہے، مصیبت ہے۔ یہ دین کا علم سکھاتا ہے۔ دونوں کو ایک کر دینا یہ واضح جہالت ہے۔ میں اپنے لفظ پہ قائم رہوں گا کہ یہ واضح جہالت ہے، اور ایسا کہنے والا دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا بڑا سے بڑا جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
دنیا کی ظاہری چیزوں کے بارے میں بہت علم رکھتے ہیں. بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ناخن پہ سکہ رکھ کے بتا دیں گے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے یا اچھا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں. نوٹ ہاتھ میں اٹھا کر کے گڈی ہاتھ میں اٹھا کر کے بتا دیں گے کہ اس میں نوٹ کم ہے یا زیادہ ہے, کتنا ہے, 10,000 ہے یا اس سے کم ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں. لیکن جہاں ان سے پوچھئے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, سجدہ کیسے کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر کے سنائیے, سورہ فاتحہ پڑھ کے بتائیے, اللہ گواہ ہے کہ اس معاشرے کے اکثر, میں غلط نہیں ہوں گا اگر کہوں کہ 95% لوگ ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت صحیح سے نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی ظاہری باتوں کا علم خوب رکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے جو دنیا کا جاننے والا ہے اور آخرت کا جاہل ہے. یہ ڈاکٹری, انجینئرنگ یا پھر دنیا کے جتنے علوم ہیں, تمام علوم ایک شخص کو اگر حاصل ہو جائے وہ تمام مل کر بھی ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ حافظ کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے قرآن کی وجہ سے پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا. کیا ڈاکٹری کی کتاب قیامت کے دن آپ پڑھ کے اوپر چڑھیں گے, نقشہ بنا کر کے جنت میں اپنا گھر لیں گے؟ کہاں گئی آپ کی عقل؟ جب انسان دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے, جب انسان دین کو نہیں جانتا ہے تو ایسے ہی بے وقوفانہ باتیں کہتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علم لے کر کے آئے تھے؟ اللہ رب العالمین نے جو علم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ دنیا کا تھا یا دین کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں انتم اعلم بامور دنیاکم, دنیا کے جو تمہارے معاملات ہیں ان میں تم زیادہ جانتے ہو. لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ دین کا معاملہ تھا, وہ دین کا معاملہ تھا. اور اس دین کے معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو دین اور دنیا الگ الگ علم ہے. لیکن سوال ہے, کیا اسلام میں صرف دین کا علم حاصل کرنا ہے, دنیا کا علم حاصل کرنا نہیں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے آج تک یا کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دنیا کا علم حاصل کرنا حرام ہے, یہ نہیں کہا ہوگا. لیکن کئی ایک امور ہیں جن کو سامنے رکھنا لازم ہے. نمبر 1, دین کا علم جتنا حاصل کرنا, اگر اتنا علم حاصل نہیں کیا اور صرف دنیا میں لگے ہیں تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے, ناپسندیدہ ہے. معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ ہے نہیں جانتے ہیں. لوگوں نے قصہ کہانی میں بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اللہ ہے, خالق ہے, لیکن دنیا کو فلاں قطب اور ابدال چلاتے ہیں, مان لیا لوگوں نے. قرآن نے کہا کہ اللہ عرش پر موجود ہے, لوگوں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے, مان لیا. کہاں ہے؟ قرآن کا بھی نہ علم رکھا اور نہ ہی کوئی شریعت کا کوئی علم رکھا ہے. ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم آپ کو آپ کے بنیادی معاملات نہ سکھائے. تو اگر کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور دین کے بنیادی علم سے غافل ہے تو ایسا شخص مبغوض ہے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات, دنیا کا علم نفع بخش ہے دنیا کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہو.
یعنی آپ کو دنیاوی اعتبار سے وہ آسانی کر سکتا ہے، لیکن کیا مجرد صرف اور صرف ڈاکٹری کا، انجینئرنگ کا یا دیگر دنیاوی علوم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ تو یہ دنیا کو آسان کر سکتا ہے لیکن آخرت کو آسان نہیں کر سکتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، ہاں بسا اوقات دنیا کا علم بھی آخرت کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دنیا کا علم حاصل کریں اور اس سے پہلے یا اس کے کم از کم ساتھ میں دین کا علم بھی حاصل کریں، اور مزید یہ کہ دنیا کا علم اس لیے حاصل کریں تاکہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ بتائیے کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو مسلمانوں کے اور اسلام کی خدمت کرتے ہیں؟ ان کے پاس جائیے تو 200 روپیہ کی دوا بعض لوگوں نے بتایا کہ 1700 میں دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اسلام کی خدمت ہے؟ لوٹتے ہیں، مجرمین ہیں۔ اب بتائے لوگ اگر یہ کہیں کہ علم دین سے یا علم سے مراد قرآن اور حدیث میں یہ ڈاکٹری والا علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور جس کے ذریعے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ہم ایسے شخص کو بیوقوف نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو تیسری بات اس میں یہ تھی کہ اگر دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں تو نیت آپ درست کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات اس معاملے میں، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی لیکن دنیاوی علم کے تعلق سے، کہ آپ جب دنیا کا علم حاصل کریں تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جن کے تعلق سے کوئی شرعی حکم نہیں لگتا ہے کہ وہ حرام ہے، یعنی جائز ہوتا ہے۔ جیسے آپ میتھس بنانا سیکھتے ہیں، حساب جوڑ گھٹاؤ یہ سب سیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سیکھیے، اچھی بات ہے۔ آپ انگلش سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، دیگر زبانیں سیکھتے ہیں، کئی ایک دوسرے سبجیکٹ سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے علم میں بعض علم ایسا ہے کہ جس کا سیکھنا کفر ہے۔ جیسے جس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کے غیب دانی کے دعوے پر ڈاکہ ڈالا جائے، وہ علم حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس علم کے ذریعے قرآن اور حدیث کے اوپر سوال کرنا، اعتراض کرنا سکھایا جائے، وہ علم حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تخلیق کا انکار سکھایا جائے، وہ علم حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی انکار سکھایا جائے، وہ علم کیسے جائز ہوگا؟ کیا دنیاوی علوم میں آج ایسا علم نہیں سکھایا جاتا جس کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کا انکار لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ یہ وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، وجوہات ہیں، پتے اس سبب سے گر رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، کمزور پڑ گیا تھا، لیکن پتا دراصل اللہ کی مشیت سے گرا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ کون سکھائے گا؟ سائنس کی کسی کتاب میں ملے گا؟ سائنس تو اس کا انکار کر دے گا۔ آپ کہیے گا کہ یہاں پر کھجلی ہوئی، ہم کھجلا لیے، یہ ہم ایسے ہی کر لیے، نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ لکھا ہوا تھا ہماری تقدیر میں، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے بڑی حرکت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ منکر ہیں جو آپ کو دنیا دے رہے ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی دنیا کے پیچھے غافل کر کے، بھٹکا کر کے، لگا کر کے، دراصل وہ آپ کو آپ کی آخرت سے دور کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا معزز بنایا ہے کہ دوسروں سے فرق کرنے کے لیے آپ کو عقل دی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھ دے کر کے قرآن اور حدیث کے ذریعے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری کر کے آپ کی ہدایت کا ذریعہ پیدا کیا ہے، سبب بنا دیا ہے۔ اب اگر پھر بھی
اس علم کو آپ چھوڑ دیں گے جو علم اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے حق ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اگر آپ اس علم کو چھوڑ دیں گے تو انسان کے بنائے ہوئے علم پر ہی آپ اعتماد کریں گے، جو کہ کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا۔ انسان کا بنایا ہوا علم زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں اچھائی ہو، یہ تجربہ ممکن ہے کہ درست ہو، لیکن کیا 100% وہ درست ہے یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف قرآن حدیث کے ساتھ خاص ہے۔ جو علم دنیا کا ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی ایسے شخص کے بہکاوے میں نہیں آئے جو آپ کو دین کے علم سے دور کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں دین کے علم میں ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ استاد آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا مبارک کلام نازل کیا۔ اب یہ جو آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں، گھروں میں، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر کوئی بادشاہ آپ کو کوئی خط لکھ کے، آپ ہر کسی کے پاس جا کر کے پڑھ کے سناتے کہ دیکھیں فلاں نے مجھے خط لکھا ہے، کہا کہ اس کو اگر اس پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، تم کو یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، آپ جا کر کے ہر آدمی کو وہ خط سنائیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ایک آدمی کو پکڑیے گا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ کیا لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مخاطب کیا ہے، پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، یا ایھا الناس کہا ہے، لیکن ہم نے نہ کبھی اس کے کلام کو سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے بہت سارے ایسے فتنے اور ایسے مفتون لوگوں کو دیکھا ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کلام کرتے ہیں۔ بعض لوگ تمام صحابہ کو سوائے 3-4 کے سب کو کافر کہتے ہیں، شیعہ ہے، روافض ہے۔ بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ کافر ہو گئے تھے، بعض ہیں جو کہتے ہیں نہیں، بعض صحابہ منافق ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے اندر جاہلیت تھی۔ یہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اولاً اور ثانیاً اہل حدیث ہونے کے ناطے آپ اس شخص کا جواب کیسے دیں گے اور اپنے بچوں کو اس شخص سے متاثر ہونے سے کیسے بچائیں گے؟ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اس عقیدے کے تعلق سے وضاحت کی گئی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ تو میرے بزرگوں، خاص کر کے میں اپنے بڑوں سے مخاطب ہوں کیونکہ ہمارے بڑے ہیں جو بچوں کی تربیت کریں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا فتنہ یا آپ اپنے بچے کو کسی ایسے فتین شخص کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ آپ اس کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ ہے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ کیا آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں؟ کیا یہ بچے آپ کے پاس امانت نہیں ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے ان بچوں کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا؟ قرآن پڑھے، سمجھے، کم از کم ان عقائد کو ضرور سمجھے جن عقائد کی بنا پر گمراہی اور ہدایت کا فرق ہوتا ہے اور جن عقائد کی بنیاد پر حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ایسا پیش آ جائے تو آپ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تو سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جو بھی صحابی ہیں وہ تو جنتی ہیں۔ کیسے کوئی شخص
آج اس زمانے میں کسی صحابی کی تکفیر کر سکتا ہے اور کیسے کوئی صحابی پر کلام کر سکتا ہے؟ آپ کو آیت معلوم ہوگی، دلیل معلوم ہوگی، تب تو سمجھائیں گے، لیکن نہیں، دین کا علم تو فضول علم ہے، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اس لیے 50 لوگوں کو اپنے خرچ پہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے خرچ پہ ایک اچھا امام رکھ سکے جو امام انہیں صحیح عقیدہ بتائے اور جو امام ان کے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ آخرت سے غافل ہو کر کے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں لگا دیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پہ آپ نے اجر سنا۔ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایسے ادارے قائم کریں جن سے آپ کے بچوں کو صحیح علم ملے، بنیادی طور پر قرآن پڑھنے کا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر ایک بچہ قرآن کا ایک پارے کا بھی حافظ ہو جائے، مان لیا کسی سبب سے چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کے گاؤں میں کوئی نہیں تھا، وہی امام بن گیا، اگر اس کے پیچھے 5 آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ 5 لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ان 5 کے نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ جتنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سب کے پڑھنے اور سب کی نمازوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ایک لڑکا مدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا اور کسی سبب سے 1.5 سال پڑھ کر کے بنیادی تعلیم بھی نہیں حاصل کیا، چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا گیا، کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ کہتے ہیں ہم عرصے کے بعد افریقہ گئے، ہم نے دیکھا وہاں ایک دور دراز گاؤں میں کہ جہاں جا رہے ہیں مسجد میں ایک اچھا قاری ہے اور صحیح العقیدہ ہے، یہ مسجد، دوسری مسجد، تیسری مسجد، جہاں جا رہے ہیں سب جگہ اچھا قرآن پڑھنے والا اور صحیح عقیدہ والا ہے۔ کہاں ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنے دور دراز گاؤں میں اتنا اچھا پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو کہاں ہم نے پوچھا تو کہا ان لوگوں نے کہ ایک شخص آیا تھا مدینہ سے پڑھ کر اور اس نے ہم لوگوں کو قرآن سکھایا اور صحیح عقیدہ سکھایا۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ رہتا ہے۔ گئے لوگ، حتیٰ کہ اس آدمی کے پاس پہنچے، اس سے پوچھے بھائی تم کب فارغ ہوئے؟ تو کہتا ہے میں وہاں سے مکمل میں نے نہیں کیا، میں نے وہاں سے تقریباً 1.5 سال تعلیم حاصل کی، گھر میں مشکلات پیش آ گئی، میں واپس آ گیا۔ آنے کے بعد میں نے ایک حفظ خانہ قائم کیا، 10 بچے بیٹھائے، 10 کو تعلیم دی قرآن کی، صحیح عقیدے کی، یہاں تک کہ جب وہ پختہ ہو گئے تو میں نے انہیں تلقین کی کہ جائیں اب 10 مساجد کو آپ سنبھالیں اور ہر مسجد میں قرآن کا ایک حلقہ کھولیں، تعلیم دیں۔ 1 سے 10 مسجدیں آباد ہوئیں، ان 10 نے 10 کو پڑھایا۔ اب آپ تصور کریں، ہر 10 کے پاس 10 بچے پڑھ رہے ہیں، پھر ان سے جب 10 بچے نکلے سب سے 1000، یہاں تک کہ اتنی تعداد ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے جس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص آپ کے لیے آخرت میں نیکیوں کا اتنا عظیم پہاڑ کھڑا کرے گا کہ آپ جب انہیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دین کی راہ میں لگے رہیں، چلتے رہیں۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے ہم کچھ لے لیں جب تک یہاں زندہ ہے، یہاں سے جاتے ہوئے ہم کو خبر نہیں دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہم سے بڑے ہیں وہ ہمارے بعد جائیں، ہم ان سے چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ان سے پہلے جائیں۔ ہم جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر لیں
کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا موٹا کام مستقبل میں اتنا بڑا ہو جائے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے کہ ہم آخرت میں ہمارے لیے آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا حوصلہ بڑھائیں، ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔